نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ خصوصاً علی خلفائہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحبت، آپ کی مجلس اور آپ کی زیارت سے ایمان کے ساتھ مشرف ہونے والی اس دنیا کے خوش نصیب ترین افراد کو صحابہ کرام کے اس پاکیزہ ٹائٹل، لقب اور عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس پاک جماعت اور پاک لوگوں کی جماعت کے اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ راضی ہونے کی ضمانت اور گارنٹی اپنے کلام میں دی ہے۔ دیگر بھی بہت خصائص ہیں، بہت کمالات ہیں، بہت شانیں ہیں، جن میں سے ایک معروف حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ چمکتے دمکتے تاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے، جس کے دامن کو پکڑ لو گے، اہتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وہ ہدایت جس کی دعا ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کے پاکیزہ الفاظ سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم میں جو التجا کرتے ہیں کہ مولا کریم اپنے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا۔ ان انعام یافتہ لوگوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور ان سب کے امام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، اور ان سب کے مقتدا اور رہبر و رہنما حضرات خلفائے راشدین، جناب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا عمر فاروق امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا عثمان غنی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم وعلیہم السلام، یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ ان اعزازات میں سے ایک اعزاز رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ہے کہ اللہ رب العزت یہ ضمانت گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ رب سے راضی ہے۔ وہ پاکیزہ ہستیاں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے گارنٹی اور ضمانت اور کرم فرمایا، اور جن سے راضی ہونے کا مجدہ اور اعلان اور خوشخبری تا صبح قیامت اپنے مقدس کلام میں عطا فرمائی ہے، ان میں سر فہرست امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے فضائل، مناقب اور شانیں مختصر وقت میں الفاظ کے احاطہ میں لانا مشکل ہیں۔ مراد رسول ہے عمر رضی اللہ عنہ، اسلام کی شان ہے، اسلام کی آن ہے، اسلام کی بان ہے، اسلام کا وقار ہے، اسلام کی عظمت و سطوت کا نشان ہے، اسلام کی قوت کا مظہر ہے، اسلام کی طاقت کا نشان ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس
حسن تربیت کے نتیجے میں یوں تو تمام خصائص اور محامد کا مجموعہ ہیں، لیکن عدل کو، انصاف کو اور مخلوق خدا کی بھلائی، امت مسلمہ کی ویلفیئر کے لیے اور مدینہ منورہ اور پھر مملکت اسلامیہ کو اسلامی فلاحی کامیاب اسٹیٹ بنانے میں اور اس کی شان و شوکت اور سطوت کو ظاہر کرنے میں جس کی بنیادیں اور جس کے اصول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائے، جسے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھایا، اس شان و شوکت و عظمت و سطوت و قوت و عزت کا اظہار جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات، آپ کے فیصلوں، آپ کی زمانہ خلافت اور آپ کے ان تمام تر عظیمت کے ان تمام نشانوں سے امت کو عطا ہوا ہے کہ اغیار کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اگر مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا، اس کی ایک تعبیر میں یہ بھی کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا وقت ملا زمانہ خلافت میں، اتنا اور مل جاتا تو اغیار نے یہ کہا کہ پھر روئے زمین پر صرف قوت اور طاقت اور تلوار سے نہیں، انصاف، عدل، مخلوق خدا کی خدمت اور لوگوں کی بھلائیوں اور آسانیوں کے وہ مناظر اور مظاہر روئے زمین پر انسانوں کو عطا ہوتے کہ پھر روئے زمین پر مذہب صرف ایک ہی رہ جاتا، اور وہ ہوتا اسلام، اسلام اور اسلام۔ آپ کے خصائص، آپ کے محامد بہت طویل اور ان میں بہت تفصیل ہے۔ میں مختصر سے وقت میں آپ کی سیرت پاک کو آپ کے زمانہ خلافت کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں، اور عصر حاضر میں اور اس ٹائم میں خاص طور پر یوں تو حضور کے ہر صحابی کے کردار کو اور ان کی شانوں کو اور ان کے اسوہ کو امت کے سامنے لانے کی اشد ضرورت ہے، لیکن موجودہ حالات اور موجودہ وقت امت مسلمہ بالخصوص اور اخص الخاص ملک پاکستان، عوام و خواص ہر طبقے کے لیے آج سیرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجاگر کرنے کی، بتانے کی، سامنے لانے کی اشد ضرورت ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت کو دیکھا، جنت میں ایک محل کو دیکھا اور ایک خاتون اس محل کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی وضو کر رہی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ قصر اور یہ محل عمر کا ہے۔ یہ خواب بیان کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ میں نے تمہاری غیرت کے پیش نظر اس محل میں قدم نہیں رکھا اور واپس آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زال و قطار رونے لگے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کیسے غیرت کر سکتا ہوں؟ جس کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کا، میرے تمام خصائص و محامد آپ کی تربیت کا صدقہ اور جو کچھ مراتب و مقامات عطا ہوئے ہیں وہ بھی صدقہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا۔ بخاری اور مسلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دودھ پیا، اور فرماتے ہیں کہ دودھ کی تازگی اور خوشبو جو ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ میرے ناخنوں تک سرایت کر گئی، یعنی سیر ہو کر پیا، اشارہ اس طرف ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب کی تعبیر کیا ہوئی؟ تو
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر علم سے ہے، وہ علم کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جس کے بارے میں امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اس علم کی خیرات اور خصوصی فیضان عطا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ایک اور حدیث پاک اس کے ساتھ ذرا کانٹیکٹ کیجئے اور سمجھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسے بخاری اور مسلم نے روایت فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیص سینے تک ہے، کسی کی کچھ نیچے ہے، لیکن جب میرے سامنے عمر کو پیش کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عمر کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ زمین پہ گھسٹتی جا رہی تھی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قمیص کیا تھی، یعنی اس کی تعبیر کس چیز سے ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ قمیص سے مراد دین ہے۔ دو چیزیں، ایک دین اور ایک علم، حصہ وافر عطا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم کے ساتھ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ طبرانی نے ایک روایت حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد حق عمر کے ساتھ رہے گا خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ یہ دین اور علم کی برکات میں سے ایک برکت ہے جو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، بخاری اور مسلم نے ہی اسے روایت کیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا جس پر ڈول پڑا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کنویں سے پانی کے کافی ڈول کھینچے۔ اس کے بعد ابو بکر کی باری آئی، ابو بکر نے ایک یا دو ڈول کھینچے، لیکن اس کام میں انہیں تھوڑی کمزوری محسوس ہوئی، اور پھر عمر آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے ڈول کھینچے اور کافی ڈول کھینچے کہ جس طرح ایک جوان مرد کھینچتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح پانی کے بھرے ہوئے ڈول عمر نے اس کنویں سے کھینچے، میں نے اس طرح کسی کو ڈول کھینچتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر چاروں طرف سے پیاسے لوگ آئے، خوب سیراب ہوئے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تہذیب میں اگرچہ اس کی تعبیر ان دونوں حضرات کی خلافت کی طرف کی ہے، بکثرت فتوحات کی طرف کی ہے، اور اس طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کے دور مبارک میں اسلام خوب پھیلے گا اور اسلام کو قوت و سطوت عطا ہوگی۔ ان ساری چیزوں کا نتیجہ آگے چلیے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم نیک لوگوں کا ذکر کرو، صالحین کا ذکر کرو، تو عمر کو کبھی فراموش نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر کا قول الہام ہوتا ہے اور فرشتے اس کی زبان پر بول رہے ہوتے ہیں۔ میں سلسلہ بسلسلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک کے حوالے سے احادیث کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ علم، دین اور اس کی بنیاد پر پھر آگے بڑھیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی سیرت پاک میں اور تمام احوال اس بات پر شاہد ہیں، اور اس کی تائید میں ایک اور حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام بخاری
بخاری شریف میں یہ موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے پہلی امتوں میں ہر امت میں محدث ہوتے تھے اور میری امت کا محدث عمر ہے۔ اور کون ہوتا ہے محدث؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر کی زبان وہ زبان ہے کہ اللہ رب العزت نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا ہے۔ اور علماء اعظام نے قرآن مجید کی اتفاقی طور پر 16 اور 4 مقامات کو دیگر کو شامل کر لیں تو ٹوٹل 20 قرآن مجید کی آیات، مقامات، احکامات وہ ہیں جو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی، منشا اور آپ کی سوچ اور آپ کی فکر اور تائید میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں۔ اس پورے سلسلے کا اور اس پوری ترتیب کا جو میں نے عرض کیا، اس کا منتہا اور کمال اور کلائمیکس کیا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اس دین میں، دین کی فقاہت میں، دین میں مضبوطی میں، علم کے رسوخ میں، حکمت کے عطا کیے جانے میں، زبان اور دل پر الہام اور حق کے جاری کیے جانے میں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے اوصاف اور کمالات کی بنیاد پر ایک ایسے مرتبے اور ایک ایسی شان کو جا پہنچے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت ہوتی، چونکہ نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم اور مکمل ہو چکی ہے، لیکن حضور علیہ السلام اس میں بنیادی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی، روحانی، باطنی، ذہنی، قلبی آپ کی سوچ، فکر کے اس مرتبے اور مقام کو اظہار فرما رہے ہیں، اسے بیان فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، تو عمر ہوتا۔ یہ ایک ایسا اعزاز اور ایک ایسا اعجاز ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خصائص، حضور کے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی، شخصی، ذہنی، قلبی، روحانی، باطنی، ظاہری، دین میں، علم میں، تقوی میں، طہارت میں، اور اس کے بعد پھر وہ خصوصی وصف الہام اور حکمت والا اور زبان پہ حق کے جاری ہونے کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ عمر تم جس رستے سے گزرتے ہو شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن تربیت اور دعاؤں کے نتیجے میں اور جو مانگ کر لیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ اس کا فیضان ہوا کہ مرتبے اور مقام میں اس جگہ پر جا پہنچے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری برکتوں کے سبب جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شیطان کے وسوسات اور اثرات سے محفوظ کر لیا، یہی وجہ ہے کہ 20 کے قریب موافقات عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ نے اپنے زمانہ خلافت اور دور خلافت میں آپ نے جو فیصلے فرمائے، آپ نے اپنے آپ کو جس طریقے سے ایک امیر المومنین کے طور پر، امت مسلمہ کے قائد اور لیڈر ہونے کے طور پر، ایک حکمران کے طور پر، ایک قاضی کے طور پر، ایک سپہ سالار کے طور پر، امت مسلمہ کی اس ناؤ کے نگہبان اور صاحبان کے طور پر جس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب سیدنا ابو بکر صدیق اور پھر خصوصاً جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قافلہ عشق و محبت کو، اس علم و حکمت کے سفر کو، اسلام کی شان و شوکت اور سطوت کے سفر کو جس طریقے سے آگے بڑھایا ہے اور آگے لے کر چلے ہیں، اور آپ کا زمانہ خلافت اور دور خلافت اور اس وقت کے احوال، آثار اور واقعات، یہ سارے کے سارے اس پر شاہد ہیں کہ وہ ساری بنیادیں
جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعاؤں اور اپنی حسن تربیت کے ثمر سے عطا فرمائی تھی، اس کی برکتیں، اس کی خیرات اللہ رب العزت نے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نہیں بلکہ آپ کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو عطا فرمائی۔ اس لیے میں نے کہا کہ عمر اسلام کی شوکت کا نام ہے، عمر اسلام کی سطوت کا نام ہے، عمر اسلام کی قوت کا نام ہے، عمر اسلام کی شان کا نام ہے، عمر اسلام کی آن کا نام ہے، عمر اسلام کی بان کا نام ہے، عمر اسلام کے عدل کے نظام کا نام ہے، اور عمر مخلوق خدا کی خدمت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بھلائی اور امت کی فلاح اور امت کے عروج اور ترقی کے لیے ضمانت کا نام عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے خلیفۃ رسول اللہ کا لقب پسند فرمایا، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ آپ کو خلیفۃ رسول اللہ کے لقب سے یاد کرتے تھے، یعنی خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المومنین۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے بعد خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ السلام کے خلیفہ اس لقب سے یاد کرتے تھے۔ لیکن آپ وہ پہلے ہیں کہ جنہیں امیر المومنین کے اس مبارک لفظ سے یاد کیا گیا، اور اس کی تائید جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ارشادات اور اس کی تفصیل سے ملتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اعزازات اور آپ کے اولیات میں سے یہ ہے کہ آپ نے جہاں بے شمار امت مسلمہ پر احسانات فرمائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے یہ جو تاریخ اور ہجری سال ہے جو مسلمانوں کو اسلامک کیلنڈر آج جو پوری دنیا میں اور خاص طور پر عرب میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کے مطابق اسلامی مہینے، اسلامی تہوار اور تاریخیں یہ ساری کی ساری جو ہیں، اس کی ابتدا اور اس کا آغاز جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ آپ ہی وہ پہلے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں جنہوں نے بیت المال قائم کیا۔ بیت المال کا کیا مطلب؟ کہ مسلمانوں سے حاصل کردہ اموال کو ایک جگہ ذخیرہ کرنا، اور ذخیرہ کرنے کے بعد پھر حسب ضرورت اور حسب موقع اس میں سے عطا کرنا اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا۔ اور اس کے بارے میں روایات میں موجود ہے کہ آپ نے اس کے اندر ضرورت کی ساری چیزوں کو، جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں جمع کروا دی تھی، اور حسب ضرورت حسب موقع جب بھی کوئی تشریف لاتا آپ اس میں سے اس کو عطا فرما دیتے تھے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ مال اور ضروریات کی چیزیں پہلے سے موجود ہوں، اور کسی کو جب ضرورت اور حاجت پڑے تو اس وقت مانگنے کی یا کہیں جا کر لینے کی نوبت نہ آئے، بلکہ بیت المال موجود ہو اور اس میں سے خرچ کر کے فوری طور پر ضرورت مند اور حاجت مند کی اس ضرورت اور حاجت کو پورا کر دیا جائے۔ آپ ہی وہ پہلے خوش نصیب امیر المومنین جنہوں نے امت مسلمہ کو نماز تراویح با جماعت عطا فرمائی۔ اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، روایات اس پر موجود ہیں اور اس پر ایک مستقل پروگرام درکار ہے۔ آپ نے جب مسجد نبی شریف سے گزرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کو مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے نماز تراویح ادا کرتے ہوئے دیکھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک روایت میں حضرت زید بن ثابت ان کی امامت میں تمام صحابہ کو اکٹھا کر دیا، اور جب اگلے دن گزرے تو صحابہ کرام باجماعت کھڑے ہیں، اور ایک حضور کے صحابی قاری قرآن حضرت ابی بن کعب جو ہیں وہ امامت کرا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے خود فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ اسلام میں کتنا اچھا طریقہ ہے، اور یہ بدعت حسنہ ہے، یہ کتنا اچھا طریقہ ہے جو امت مسلمہ میں جاری ہوا ہے۔ آپ نے اس کا باقاعدہ بالاہتمام باجماعت نماز تراویح جو ہے وہ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ ہی وہ پہلے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں کہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر آبادیوں میں چکر لگا کر، گلیوں میں جا کر لوگوں کے احوال
معلوم کرنے کے لیے راتوں کو اٹھ کر بیدار ہو کر گشت کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے احوال کو چل کے معلوم کر سکوں۔ اس میں جو مختلف واقعات اور مشاہدات اور جو آپ کی سیرت پاک میں جو احوال ملتے ہیں وہ ایک پورا دفتر اور پوری تفصیل اس کے لیے مطلوب ہے۔ آپ کی اولیات میں سے یہ ہے کہ آپ نے شراب پینے والے کے لیے 80 کوڑے کی جو سزا ہے وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمائی۔ جن لوڑیوں سے اولاد ہو جاتی تھی آپ نے منع فرما دیا کہ اب ان کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیرات اور آپ کے ویلفیئر کے کاموں میں سے ایک بنیادی کام آپ نے مختلف کاموں کے لیے آفیسز اور دفاتر قائم کیے، ان کے لیے وزارتیں متعین فرمائیں، ان کے پورے شعبہ جات اور ان تمام تر معاملات کے لیے الگ الگ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے شروع فرمائے۔ اور ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ نے اپنی افواج کے لیے، افواج مسلمانوں کی فوج کے لیے باقاعدہ جو یونیفارم اور وردی ہے وہ آپ نے ہی ان کے لیے تجویز فرمائی۔ آپ کی اولیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو پولیس کا جو محکمہ ہے، جو عمومی حفاظت اور مسلمانوں کی عمومی امور کی دیکھ بھال کے لیے جو یہ محکمہ ہے، یہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا آغاز فرمایا ہے۔ آپ کے دور پاک کی برکات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے زمانے میں، آپ کے دور میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ فتوحات عطا ہوئی ہیں، اور پھر آپ نے مختلف جگہوں سے مدینہ منورہ تک غلہ اور سامان کے پہنچانے کا اہتمام فرمایا، راستوں میں چوکیاں قائم فرمائیں حفاظت کے لیے بھی، اور پوری بلاد اسلامیہ میں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے مختلف سرائے قائم فرمائیں جس میں راہ چلنے والے مسافروں کے لیے جو ضروری سامان، ان کے آرام کا اور بنیادی ضروریات کا اہتمام آپ نے فرمایا۔ ترکہ اور وراثت کے جو مقرر کردہ حصے ہیں آپ نے ان کی تقسیم کو سرکاری طور پر نافذ فرمایا اور اس کے نفاذ کو آپ نے یقینی فرمایا۔ آپ وہ پہلے ہیں کہ جنہوں نے گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ وصول فرمائی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ ساری برکات، یہ سارے معاملات، اسلام کی شان و شوکت اور سطوت اور یہ ساری چیزیں دیکھی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 2 الفاظ کے ساتھ دعائیں دی۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اطال اللہ بقاءک، اللہ اکبر۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ حضور کی امت پر تا دیر سلامت رکھے، اور آپ کی یہ جو سرپرستی ہے امت مسلمہ کو، آپ کی قیادت جو عطا ہوئی ہے اور اس قیادت کی جو برکات حضور کی امت کو عطا ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دائمی رکھے، اس کو ہمیشہ کے لیے اور لمبے ٹائم کے لیے امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ اور دوسری دعا جو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی وہ یہ تھی کہ ایدک اللہ، اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ تیری نصرت فرمائے، تیری تائید فرمائے۔ اور ظاہر ہے جب دعا کرنے والے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں اور قبول کیسے نہ ہو، اور پھر وہ اسلام کی شان و شوکت اور سطوت جو ہے اس کا اظہار کیسے نہ ہو۔ آپ کے اولیات میں سے، آپ کے کمالات میں سے یہ ہے کہ آپ نے شہروں میں قاضی مقرر فرمائے، ججز کا انتخاب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے گھروں میں، ان کی آبادیوں میں انصاف وہاں ملے، انہیں چل کر نہ آنا پڑے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آج پاکستان میں تحصیل لیول پر بھی یہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ نظام اگر آگے بڑھے تو اس کی برکتوں سے ہم بہت بہتری امت مسلمہ اور ملک پاکستان حاصل کر سکتا ہے۔ آپ نے شہروں میں قاضی مقرر فرمائے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان میں ایک مسجد کے پاس سے گزرے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ مسجد میں قندیلیں روشن ہیں، مسجد کے اندر روشنی ہے، مسجدیں جگمگا رہی ہیں، اور اللہ اکبر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عمر کی قبر کو روشن فرمائے، اس نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ مسجدوں میں روشنی کا اہتمام اور اللہ تعالیٰ کے گھروں کو منور کرنے کا اہتمام بالاہتمام جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا۔
مکہ اور مدینہ کے درمیان خاص طور پر سفر کرنے والوں کے لیے، عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والوں کے لیے، روضہ رسول پر حاضری دینے والوں کے لیے مکہ شریف سے مدینہ، اس پورے راستے میں آپ نے مختلف طرح کے انتظامات اور وسائل فرمائے جس میں مسافر کو اور عمرہ کے لیے، حج کے لیے جانے والے کو کسی قسم کی کسی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ مسجد نبوی شریف کی وسعت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عظیم کاموں میں سے ہے، اور آپ کے عظیم کارناموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے مسجد نبوی شریف میں ٹاٹ بچھائے، جس کی جدید شکل آج کارپیٹ ہے اور قالین ہے۔ اس کی ابتدا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہود و نصارہ پر اتنے سخت کہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے یہودیوں کو نجد سے شام کی طرف بھیج دیا اور نجران کے یہودیوں کو کوفہ بھیج دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولیات میں سے اور آپ کے کارناموں میں سے اور امت مسلمہ کے لیے آسانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے مقام ابراہیم جو پہلے بیت اللہ شریف کے بالکل ساتھ ملا ہوا تھا، اللہ اکبر، اسے وہاں سے ہٹا کر صحابہ کی مشاورت کے ساتھ پیچھے کر دیا۔ طواف کرنے والوں کے لیے اس میں آسانی بھی ہے، زیارت کرنے والوں کے لیے آسانی بھی ہے۔ یہ چند ایک وہ امور ہیں، اس سے زیادہ ہیں لیکن میں نے چیدہ ذکر کیے ہیں جن میں اولیت کا اعزاز جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اب آئیے ذرا ایک مختصر سی نظر ڈالتے ہیں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بن جانے کے بعد آپ کی زندگی کے احوال اور آپ کی سیرت و کردار کے اوپر۔ عبداللہ بن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرتے تھے، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات فرماتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت عمر کے چہرے پاک پر دو سیاہ لکیریں دیکھی جو کثرت گریہ کی وجہ سے آپ کے چہرے پاک پر نمایاں تھی۔ آپ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے وقت اسے گلاب کے پھول کی پتیاں تحفے میں عطا فرماتے تھے۔ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے سنا دیوار کے پیچھے سے کہ وہ اپنے آپ کو خطاب کر رہے تھے، عمر کا بیٹا اور امیر المومنین۔ یہ آپ کے اوصاف اور کمالات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ 22 لاکھ مربع میل کی عظیم الشان سلطنت کے والی اور حکمران امیر المومنین ہوتے ہوئے آپ کے اوصاف میں سے دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ عجز و انکساری، کسر نفسی اور اپنے آپ کو سراپا عجز و انکسار بنانا جو ہے، یہ بھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور کمالات میں سے ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ کیسر و کسریٰ سے جب ایلچی اور قاصد آیا مدینہ منورہ میں، اس نے آ کر پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کدھر ہے، کیونکہ وہ بادشاہی نظام میں رہتے تھے۔ جس صحابی سے پوچھا، انہوں نے کہا کون سا بادشاہ، ہمارا تو کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہم نے ایک شخص کو مقرر کیا ہوا ہے جو ہمارے معاملات کو اجتماعی طور پر مشاورت کے ساتھ دیکھتا ہے اور ہم اسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ فرمایا جی اس کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کون سا محل اور کیسا محل؟ کوئی محل نہیں ہے۔ فرمایا کہاں ملیں گے؟ فرمایا جا کے پتہ کرو، بازار میں یا تو چیزوں کی قیمتیں معلوم کر رہے ہوں گے، ان کے معیار کو دیکھ رہے ہوں گے، یا مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے فرما رہے ہوں گے، یا لوگوں کے احوال کی خبرگیری کر رہے ہوں گے۔ وہ بندہ پوچھتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں آیا۔ اللہ اکبر، چشم فلک نے بھی کیا عجیب نظارہ دیکھا۔ اس ایلچی اور قاصد نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں اپنا بازو اپنے سر کے نیچے اور ایک روایت میں کچی اینٹ اپنے سر مبارک کے نیچے رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ جب اسے بتایا گیا کہ یہ ہیں عمر تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے کہا کہ یہ ہے وہ عمر جو خود زمین پر اتنی سادگی کے ساتھ سکون کی نیند سو رہا ہے، لیکن اس کی ہیبت اتنی ہے، اس کی سطوت اتنی ہے، اس کا رعب اتنا ہے کہ کیسر و کسریٰ کے حکمرانوں کو اپنی فوج اور سپاہیوں کے جھرمٹ میں
بڑے مضبوط محلات اور قلعوں کے اندر انہیں نیند نہیں آتی ہے، اور یہ ہے وہ شخص کہ جو سکون اور اطمینان کے ساتھ اس کچے فرش پر اپنے سر کے نیچے بازو یا کچی اینٹ لے کے سو رہا ہے۔ وجہ عدل، انصاف، محبت، خدمت، رواداری اور کیئر، دیکھ بھال ہمہ وقت مخلوق خدا اور اپنی رعایا کی خدمت کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا امیر المومنین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے احوال و آثار میں ملتا ہے کہ جب کبھی آپ کو جلال آتا، کبھی کسی بات پہ اگر جلال آتا اور وہاں موجود کوئی بھی شخص اگر قرآن مجید کی کسی آیت کی تلاوت کر دیتا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر اور قرآن مجید کی آیت کی تلاوت سن کر آپ کا غصہ فوراً ختم ہو جاتا اور آپ فوراً نارمل ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں ایک دفعہ قحط پڑا، 1 سال تک قحط رہا، اور آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 1 سال میں گھی اور گوشت نہیں تناول فرمایا، پورا 1 سال گھی اور گوشت کھایا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امت کے احوال اور آثار ہیں وہ چونکہ مشکلات میں ہیں، تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال کے لیے گوشت اور گھی تناول نہیں فرمایا۔ آپ جب کسی سفر پہ تشریف لے جاتے تو آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کوئی خیمہ یا کوئی ایسا اہتمام نہیں فرماتے تھے، بلکہ درخت کے نیچے چادر بچھا کے بیٹھ جاتے، تھوڑی دیر آرام فرماتے اور اپنا وقت گزار کر آگے چلے جاتے، اور کثر نفسی اور عجز و انکساری کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی قبرستان میں تشریف لے جاتے تو ایک تنکے کو اٹھا کر فرماتے تھے کہ عمر کاش کہ تو تنکا ہوتا اور مٹی اور ہوائیں تجھے ادھر سے ادھر اڑا کے لے جاتی، ختم ہو جاتی، اور تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ ان سارے اوصاف، ان سارے کمالات، اس سے کہیں زیادہ یہ ہوتے ہوئے خوف خدا اتنا، عبادت و ریاضت، کثرت تلاوت قرآن پاک، نوافل کی کثرت، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی خشیت کا یہ عالم کہ حضور علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے عمر کو ان کے وصال کے 1 سال کے بعد دیکھا، زیارت کی تو میں نے پوچھا کہ عمر بتائیے کیا ماجرا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بھلائی اور امت کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا۔ عمر وہ ہستی جس نے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیا۔ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ مارا، اور اس درے کی ایجاد بھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے۔ درہ مارا اور زمین کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ کیا میں تیرے اوپر عدل نہیں کر رہا؟ زمین اسی وقت ساکن ہو گئی۔ ایک مرتبہ حد جاری فرمائی، جس پر حد جاری ہو رہی تھی، جب ان کی روح ان کے جسم پاک سے جدا ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جائے تو عرض کرنا کہ میں نے عمر کو زمین پر انصاف کرتے ہوئے چھوڑا ہے۔ دریائے نیل کا مشہور واقعہ کہ ہر سال وہ ایک خاتون کی قربانی وصول کرتا تھا، زمانہ جاہلیت سے رسم چلی آ رہی تھی، ایک پرچی بھیجی، ایک رقعہ بھیجا، اور اس میں لکھ کر بھیجا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر چل پڑ، اور اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ اس پرچی کو اس دن سے کیا ڈالا دریائے نیل میں کہ پھر اس کے بعد آج تک وہ خشک نہیں ہوا ہے۔ عمر سراپا عدل ہیں، عمر سراپا محبت ہیں، عمر سراپا انصاف ہیں، عمر اسلام کی شان و شوکت و سطوت کا نشان ہیں۔ عمر ان کا نام ایمان، دل، قلب میں قوت کا سبب ہے، ان کا ذکر شان و شوکت کا سبب ہے، اور امت مسلمہ کے لیے فخر کا سبب ہیں۔ عدل میں، انصاف میں، ذاتی اوصاف میں، دیگر تمام کمالات میں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور علیہ السلام کی امت کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہیں کہ جن کے فیصلوں اور جن کی سیرت سے اپنے تو کیا آج اغیار بھی برکت اور فیض حاصل کرنے پہ مجبور ہیں۔ جب ان کے پاس تو الہامی کتاب کوئی نہیں ہے، جب انہیں کسی چیز میں فیصلے میں مشکل پیش آئے، ان سے پوچھا جائے کہ تم فیصلہ کیسے کرتے ہو، تو وہ عمر لا تو آج بھی پوری دنیا جانتی ہے اور پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ امت مسلمہ، ہمارے حکمران ایک عام آدمی سے لے کر اوپر کے تمام درجات تک، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت سے، آپ سے کردار سے برکت حاصل کریں اور آپ کی تعلیمات کو پوری دنیا میں امت مسلمہ میں عام کریں، تاکہ یہ زمین انصاف سے، عدل سے، علم سے، اخوت سے، محبت سے، وسائل کی فراوانی، برکت سے، اللہ کی رحمت سے اور حدود الہیہ کے نفاذ کی برکات سے بھر جائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔